بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ زندگی اور موت دینے والا، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو ایک جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافر اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک زیادہ رہنے کی جگہ کی اور ایک تھوڑے رہنے کی جگہ۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیاتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ وہی جان بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے، اور ہم ہی زندگی بخشتے اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات دن کے بدلنے کا وہی مختار ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے، وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس طرح تم دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور زندہ اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ روزانہ رات کو موت وفات صغریٰ اور دن کو زندگی عطا کرنے والا، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت مقرر پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی نیند کے وقت سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ دلوں میں باہم الفت پیدا کرنے والا، اور اللہ کی مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس میں تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اور اس طرح اللہ تم کو اپنی آیاتیں کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کرتی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان کی دلوں میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ کا۔ اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ قوت والا زبردست ہے۔
صحت دینے والا، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا بخشتا ہے۔ غنی، دولت مند اور اطمینان بخشنے والا، اور وہی دولت مند بناتا ہے اور قناعت بخشتا ہے۔ ہنسانے اور رلانے، خوشی اور غمی دینے والا، اور یہ کہ وہ ہنساتا ہے، رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا، نعمتیں اور عنایات سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، نہ کسی سے روکی جا سکتی ہیں۔ ہم ان کو بھی اور ان کو بھی سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی دشمن محروم نہیں کر سکتا، اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت گزار بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ توبہ اور اصلاح احوال کرنے پر اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ جسے چاہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تکلیف میں نجات دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیرے سے کون نجات دیتا ہے، جبکہ تم اسے عاجزی اور چپکے چپکے سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، تو جن کو تم پکارتے ہو سب اس پروردگار کے سوا غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب تم کو وہ ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کر کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا رہا ہے، زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھروں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم کو اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ گے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔